آنکھوں کا کنیکشن، کانوں کا کنیکشن، ہر لحاظ سے ہاتھوں کا، پاؤں کا، سوچ کا، فکر کا، بصر کا اسی کے ساتھ ہے۔ یہ پاک ہو، یہ صاف ہو، یہ درست ہو، پھر جا کر کامیابی ملے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ باطنی امور کو سیکھیں قرآن و سنت کی روشنی، ان چیزوں کا فائدہ ہوگا۔ توکل کیا ہے؟ دنیا دار الاسباب ہے، دنیا۔ اب اس کے نظام میں اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب رکھا ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب، سہارا۔ جب انسان سبب اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل مجدہ کے کرم سے وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ پسند فرماتا ہے کہ انسان اسباب اختیار کرنے کے بعد ان پر اعتماد نہ کرے۔ کوئی بھی اسباب ہے، اعتماد ان پر مکمل نہیں، بلکہ اپنے مہربان رب کریم پر بھروسہ رکھے کہ یہ کام، یہ سبب میں نے اختیار کر لیا، مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے، وہی کرم فرمائے گا۔ بیمار ہے، دوائی لینا سنت ہے، ٹھیک ہے، علاج کرو، لیکن یہ نہیں کہنا کہ بس شفا اسی کے اندر، اسی دوائی کے اندر ہے۔ نہیں، دوائی کھا لی، میڈیسن علاج کرا لیا، حقیقتاً علاج کرانے کے بعد رب کریم اس مہربان پر یقین ہو کہ شفا اسی میں دینی ہے، وہ چاہے گا تو مل جائے گی، نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی وضاحت نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث مبارکہ سے میں کرنا چاہتا ہوں۔ پروردہ آغوش رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی فرماتے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعقلها اتوکل او اطلقها اتوکل۔ کتنا خوبصورت سوال، اور جامع انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بھی ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم توکل کا درست طریقہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ اعقلها اتوکل او اطلقها اتوکل، کہ میں سواری کو باندھ کر اللہ پر توکل کر دوں یا اس کو ایسے ہی چھوڑ دوں، کہوں اللہ حفاظت فرمائے گا؟ سمجھ رہے؟ یہ عرض کی کہ سواری باندھ کر توکل کروں یا پھر چھوڑ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا کمال دو الفاظ میں بہترین الفاظ جواب ارشاد فرمایا اعقلھا وتوکل، پہلے اس کو باندھو، لاک کرو، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ رکھو کہ میں